الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج ایک بڑی اہم بات احباب کے سامنے کرنی ہے۔ جس طرح آج کل حالات ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے مشکلات ہیں، کافی لوگ پریشان ہیں، تو کچھ ساتھیوں نے میرے سے یہ سوال کیا کہ اگر ایک بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ قربانی کے پیسے کسی مستحق بندے کو دے دیتا ہے، جس طرح کرونا وائرس کی وجہ سے، روزگار نہ ہونے کی وجہ سے، معیشت جو اس کا کہہ لو کہ کمزور ہونے کی وجہ سے یا جاب لیس ہونے کی وجہ سے، جس طرح کئی ہمارے پرائیویٹ سیکٹرز اسکول وغیرہ ہیں، ان اسکولز کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو جاب ملی ہوئی تھی لیکن ان حالات میں پے نہیں مل رہی، یا کچھ اسکول کے لوگوں نے اپنے ٹیچرز کو، اپنے سٹاف کو، فیکلٹیز کو انہوں نے جو ہے وہ فری کر دیا، آزاد کر دیا، یا جاب سے ان کو جواب دے دیا۔ تو ان حالات میں ایسے لوگ ہمارے دائیں بائیں گلی محلہ میں رشتہ داروں میں اگر ہیں، تو کیا ہم اپنا پیسہ جو ہم نے عید یعنی قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے، اگر ہم قربانی کا جانور ذبح نہیں کرتے یا ذبح نہیں کرتے تو ہم وہ پیسے کسی کو دے دیتے ہیں، تو کیا ایسا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قربانی سنت ہے، کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ علماء کے مختلف موقف اس کے اوپر موجود ہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، تو میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس پہ قربانی کرنا فرض اور واجب ہے۔ دلیل اس کی میں ایک دے دیتا ہوں، اور بھی دلائل کافی ہیں۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جندب بن عبداللہ باجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو صحابیوں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عید کی نماز سے پہلے ایک گلی سے خون نکلا ہوا ہے، خون باہر آیا ہوا ہے گھر سے۔ پوچھا کہ یہ خون کیسا ہے؟ تو پتہ چلا کہ فلاں صحابی نے قربانی کا جانور ذبح کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حکم دیا کہ بھائی یہ قربانی، کیونکہ قربانی کا جانور عید کی نماز کے بعد ذبح کیا جاتا ہے، عید کی نماز سے پہلے ذبح کرنا یہ خلاف سنت ہے، خلاف شرع ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو ایک عام گوشت ہے، لہٰذا تو اس کی جگہ اور جانور ذبح کر۔ اگر یہ فرض یا واجب کے زمرے میں نہ ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کو کبھی بھی یہ حکم نہ دیتے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو کسی غریب کو، کسی مستحق کو پیسے دے رہے ہیں، وہ آپ کا صدقہ خیرات ہے، وہ عام ہے، لیکن قربانی کی فرضیت اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے۔ پھر یہاں کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہے، یعنی زکوٰۃ کا نصاب جس طرح ہم طے کرتے ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اسی کے اوپر قربانی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ قربانی کی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ جو 15-20 ہزار کا جانور خرید سکتا ہے، یا وہ گائے میں، اونٹ میں، یا وہ کسی بھی بڑے جانور میں جس کی 7 قربانیاں ہوتی ہیں یا 10 قربانیاں ہوتی ہیں، تو اس میں اگر وہ حصہ ڈال سکتا ہے، 10-12 ہزار میں حصہ ڈل جاتا ہے، تو اس کے پاس اتنی سیونگ، اتنے پیسے ہیں، تو اس کے لیے قربانی کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر ایک بندے کے پاس 10-12 ہزار تھا، اس نے دیکھا قربانی کا بھی دن باقی ہیں، اور اس کی گلی میں، اس کے محلہ میں یا اس کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اتنا مجبور ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کا علاج معالجہ کروانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں، اس نے وہی پیسے پکڑے اس کو دے دیے۔ اب اگر عید کے دن سے پہلے یا عید کے جو ایام ہیں، 3 دن کے اوپر سب کا اتفاق ہے، یعنی 10 تاریخ، 11 اور 12، 13ویں دن کے اوپر اختلاف ہے کہ چوتھے دن قربانی کا دن ہے یا نہیں، لیکن 3 دنوں کے اوپر تمام سکول آف تھاٹس جو ہیں وہ متفق ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے کہ اگر 3 دن میں قربانی کی جائے، تو اگر ان 3 دنوں میں اس کے پاس کہیں سے پیسے آ جاتے ہیں، مال آ جاتا ہے، اور وہ قربانی کا جانور خرید سکتا ہے یا حصہ ڈال سکتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی لازم ہے، اس کو قربانی
کرنی چاہیے۔ لہٰذا قربانی کا فریضہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور جو کہہ لو کہ ضرورت مند افراد کو یا رشتہ داروں کو صدقہ خیرات کرنا، یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ تو دونوں کام ہمیں کرنے چاہیے۔ لیکن ایک میں درمیان کی راہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کچھ ہمارے بھائی، اللہ توفیق دے سب کو، کئی وہڑے یعنی جس کو ہم بیل کہتے ہیں، کئی جانور ذبح کرتے ہیں، 5 7 8، اکثر جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ قربانی 1 2 جانور سے، ایک سے بھی ہو جائے گی۔ تو اگر وہ 7 8 جانور ذبح کرنے کی بجائے 1 یا 2 جانور ذبح کر لیتے ہیں اور باقی پیسے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، یا جس طرح اجتماعی قربانیاں کچھ جو دینی جماعتیں ہیں یا تنظیمیں وہ کرواتی ہیں، تو ان اجتماعی قربانیوں میں وہ پیسے جمع کروا دیتا ہے تاکہ غریبوں تک گوشت پہنچ جائے، تو یہ عمل ٹھیک ہے۔ خود بھی قربانی کرے اور دوسرے بھی اس قربانی میں شامل ہو جائیں۔ باقی واللہ عالم، اہل علم میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ تو میں نے ایک طالب علم ہونے کے ناطے جو بات مجھے سمجھ میں آئی وہ میں نے احباب کی خدمت میں گزارش کر دی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔